آج ہم ایک ایسی کیس فائل کھول رہے ہیں جس کے کردار کا نام ایک زمانے میں پاکستان میں خوف کی علامت بن گیا تھا۔ یہ کہانی ہے ریاض بصرہ کی، اور ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایک عام طالب علم کیسے ایک خطرناک دہشت گرد نیٹ ورک کا سربراہ بن گیا۔ تو چلیے اس معاملے کی تہہ تک پہنچتے ہیں۔ ہم شروعات کریں گے ایک ایسے حملے سے جس نے اسے پوری دنیا میں بدنام کیا، پھر دیکھیں گے کہ اس کی شدت پسندی کی جڑیں کہاں سے نکلی، اس کے دہشت گرد گروہ کے بننے کی کہانی جانیں گے، اور آخر میں اس کی پراسرار موت اور اس کی چھوڑی ہوئی میراث کا تجزیہ کریں گے۔ ریاض بصرہ کی کہانی کا آغاز کسی عام دن سے نہیں ہوتا، بلکہ ایک ایسے حملے سے ہوتا ہے جس کی گونج پوری دنیا میں سنی گئی، ایک ایسا حملہ جس نے اس کا نام دہشت گردی کی تاریخ میں ہمیشہ کے لیے لکھ دیا۔ ذرا تصور کریں، شادی کا جشن، ہر طرف شور و شرابہ، لیکن یہ خوشی کا نہیں بلکہ دہشت کا پیش خیمہ تھا۔ حملہ آوروں نے اسی شور کا فائدہ اٹھایا، ایک گارڈ کی آنکھوں میں مرچیں ڈال کر اسے ناکارہ کیا اور عمارت پر دھاوا بول دیا۔ عمارت کے اندر ڈائریکٹر محمد علی رحیمی سمیت کئی لوگوں کو ہلاک کر دیا گیا، اور اس سے پہلے کہ کوئی کچھ سمجھ پاتا، حملہ آور واپس شہر کی بھیڑ میں ایسے غائب ہوئے جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ ویسے تو بصرہ کا نام حکام کے لیے نیا نہیں تھا، لیکن اس حملے کی منصوبہ بندی اور بے خوفی نے اسے ایک مقامی مجرم سے اٹھا کر عالمی دہشت گردوں کی صف میں کھڑا کر دیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ریاض بصرہ تھا کون؟ صرف ایک شخص یا اس کے پیچھے ایک پورا نیٹ ورک کام کر رہا تھا؟ اس سوال کا جواب جاننے کے لیے ہمیں وقت میں پیچھے جانا ہوگا اور ریاض بصرہ کے ماضی کو کھنگالنا ہوگا۔ ریاض بصرہ کی کہانی کا آغاز پنجاب کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے ہوتا ہے، جہاں اس کا پس منظر بالکل عام سا لگتا تھا۔ اس نے دینی تعلیم ایک ایسے وقت میں حاصل کی جب پاکستان میں بڑی سیاسی تبدیلیاں آ رہی تھیں اور مذہبی تنظیموں کو بے مثال طاقت اور حمایت مل رہی تھی۔ یہی وہ ماحول تھا جس نے بصرہ جیسے نوجوانوں کی ذہنیت کو شدت پسندی کی طرف مائل کیا۔ اب یہاں جو سب سے دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ بصرہ کی اپنی زندگی کا ٹائم لائن پاکستان میں بڑھتی ہوئی فرقہ واریت کے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ جیسے جیسے ملک میں مذہبی تقسیم گہری ہوتی گئی، ویسے ویسے بصرہ کا نظریہ بھی مزید سخت ہوتا گیا۔ وہ واقعی اپنے دور کی پیداوار تھا۔ اس کا ماننا تھا کہ جہاد صرف غیر مسلموں کے خلاف ہی نہیں بلکہ شیعہ مسلمانوں کے خلاف بھی جائز ہے، جنہیں وہ کافر سمجھتا تھا۔ بصرہ نے پہلے تو سیاست کے ذریعے اپنے نظریے کو آگے بڑھانے کی کوشش کی، لیکن جب انتخابات میں ناکامی ہوئی تو اس نے تشدد کا راستہ اپنا لیا، جو ایک ناقابل واپسی موڑ ثابت ہوا، اور یہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ وہ قانون کی نظروں سے تو اوجھل ہو گیا، لیکن غائب ہونے کے لیے نہیں، بلکہ ایک ایسا نیٹ ورک بنانے کے لیے جس کا مقصد صرف اور صرف تشدد پھیلانا تھا۔ اور یہاں سے ایک بہت بڑی نظریاتی تبدیلی آتی ہے۔ 1996 میں بصرہ نے اپنی پرانی جماعت سپاہ صحابہ کا سیاسی راستہ چھوڑ دیا اور لشکر جھنگوی کی بنیاد رکھی، ایک ایسا گروہ جس کا مقصد صرف اور صرف مسلح جدوجہد تھا۔ اب ایک مفرور کے طور پر ریاض بصرہ پہلے سے کہیں زیادہ خطرناک ہو چکا تھا۔ وہ اب صرف ایک شدت پسند نہیں رہا بلکہ ایک آپریشنل کمانڈر بن چکا تھا۔ اس نے ایک مکمل دہشت گردی کی مشینری تیار کی، بھرتی، تربیت، ہتھیاروں کی فراہمی اور حملوں کی منصوبہ بندی۔ اس نے ہر قدم پر ایک خود مختار نظام بنایا۔ یہ کوئی عام گروہ نہیں تھا، یہ ایک کارپوریشن کی طرح کام کرتا تھا جس کی اپنی سرحد پار فنڈنگ اور ہتھیاروں کی سپلائی چین تھی۔ اور اس نیٹ ورک کے نشانے عام نہیں تھے، انہیں بہت سوچ سمجھ کر چنا جاتا تھا تاکہ زیادہ سے زیادہ خوف پھیلایا جا سکے اور ریاست کے اختیار کو اعلیٰ ترین سطح پر چیلنج کیا جا سکے۔ ہر حملہ حکومت اور اس کی ایجنسیوں کے لیے ایک کھلا چیلنج تھا، اور اپنی دیدہ دلیری کا عالم یہ تھا کہ ایک بار اس نے بھیس بدل کر اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف کے ساتھ ایک عوامی اجلاس میں شرکت کی، اور بعد میں اس ملاقات کی تصویر میڈیا کو بھی فیکس کر دی۔ سالوں تک تو بصرہ قانون کی گرفت سے باہر رہا، لیکن جب آخرکار اس کا انجام ہوا تو اس کی کہانی پر بھی فوراً ہی سوال اٹھنے لگے۔ دیکھیے، سرکاری طور پر تو یہ کہا گیا کہ وہ ایک پولیس مقابلے میں مارا گیا، لیکن محمد عامر رانا جیسے سیکیورٹی تجزیہ کاروں کا دعویٰ ہے کہ اسے بہت پہلے ہی پکڑ لیا گیا تھا اور اس کی موت ایک منصوبہ بند کارروائی تھی۔ تو پھر اصل سچائی جو بھی ہو، اس کی اصل میراث وہ جدید اور لچکدار دہشت گردی کا نیٹ ورک ہے جو وہ پیچھے چھوڑ گیا۔
جو آج بھی پاکستان کی سلامتی کے لیے ایک سنگین خطرہ ہے۔ ریاض بصرہ کی کہانی ہمیں ایک اہم سوال پر لا کے کھڑا کر دیتی ہے کہ کیا کسی ایک لیڈر کو ختم کر دینے سے وہ نظریہ اور وہ نیٹ ورک بھی ختم ہو جاتا ہے جو وہ اپنے پیچھے چھوڑ جاتا ہے؟